بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومبر 2024۔ نواں سوال: کیا آغا خان امام الوقت ہیں؟ پارٹ 1۔ جناب سید آفتاب حسین یاری مدد، آپ نے ابھی تک میرے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ آپ کا بیان نظریہ امامت قرآن و حدیث سے ثابت۔ آپ کے اس بیان سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ امام کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، لیکن اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ امام شاہ کریم آغا خان ہے، کیونکہ امام معصوم ہوتا ہے جبکہ آغا خان معصوم نہیں ہے۔ امام کوئی نیا دین لے کر نہیں آتا، بلکہ اسی دین کی تبلیغ کرے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ شاہ کریم چارم آغا خان ہیں۔ پہلے آغا خان سید حسن علی شاہ ایران سے ہجرت کر کے جب ہندوستان آئے تو اس وقت کے ہندوستانی اسماعیلیوں نے اسے علی کی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا وجہ یا کیا وجوہات تھیں مجھے معلوم نہ ہے، اور نہ ہی اس وقت کا لٹریچر ہے کہ معلوم ہو سکے کہ کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے آغا حسن علی شاہ کو مولا علی کی اولاد ماننے سے انکار کیا تھا اور حسن علی شاہ کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا، کیونکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور آغا حسن علی شاہ کے انگریزوں سے دوستانہ تعلقات تھے۔ سورہ مائدہ آیت 51: ہے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو حکومت بھی انگریزوں کی تھی، عدالت بھی انگریزوں کی تھی، اور جج بھی انگریز کے تھے، تو انہوں نے آغا حسن علی شاہ کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ اولاد علی ہیں۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا معلوم نہ ہو سکا، لیکن آغا حسن علی شاہ کو اسماعیلیوں کا امام مان لیا گیا۔ اس کے بعد آغا حسن علی شاہ کے بیٹے آغا شاہ علی شاہ امام ہوئے۔ آغا شاہ علی شاہ کے ہاں 1878 کراچی میں آغا سلطان احمد شاہ پیدا ہوئے اور باپ کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر میں امام ہوئے۔ آغا سلطان احمد شاہ کا تاریخ پاکستان میں بھی ہاتھ ہے اور آل مسلم لیگ کے پہلے صدر بھی رہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنانے میں اور چندہ اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا۔ اگر اسے علم غیب ہوتا تو اس سے معلوم ہوتا کہ جس یونیورسٹی کے لیے وہ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہندوؤں کے پاس رہ جائے گی۔ اس وقت ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، رسول پاک کو نبوت ملی تو انہوں نے تمام مذاہب کو دین اسلام کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کا فرمایا، مگر ہمارے آباء و اجداد 1300 سال تک ہندو کے ہندو ہی رہے اور بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ 20ویں صدی میں آقا سلطان احمد شاہ نے ہمارے آباء و اجداد کو بتایا کہ وہ آل علی ہیں، مولا علی کی جانشین ہیں اور امام الوقت ہیں۔
ہمارے ابا اجداد ہندو تھے. ہندوؤں میں مولا علی کو 8واں اوتار مانا جاتا ہے. سورہ پاک نے تمام انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. دنیا کے تمام انسانوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، لیکن ہمارے ابا اجداد نے ان کی دعوت کو نہیں مانا یا ان تک وہ دعوت نہیں پہنچی. وہ 1300 سال تک ہمارے ابا اجداد ہندو کے ہندو رہے. لیکن پاکستان بننے سے پہلے اسماعیلیوں کے 48ویں امام آقا سلطان احمد شاہ نے ہمارے ابا اجداد کو بتایا کہ وہ علی ہیں، مولا علی کے جانشین ہیں اور امام الوقت ہیں. تو ہمارے ابا اجداد نے اسے مولا علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا. وہ اپنے ابا اجداد کا مذہب ہندو چھوڑ کر اسماعیلی ہو گئے. اسی وجہ سے اسماعیلی مذہب میں عنوانہ رسم و رواج ہیں. ڈاکٹر محمد حسین کامل اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ میں اکثر آغا خان سے مذہبی بحث و مباحثہ کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے مرید کیسے آپ کو خدا پکارتے ہیں. میرے سوال پر آغا خان بہت ہنسے اور کہا، ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گائے کو خدا مانتے ہیں، تو کیا میں گائے سے بہتر نہیں ہوں؟ ہندوؤں کے غلط عقائد یا سادگی سے فائدہ اٹھایا اور اسے ہندوؤں سے اسماعیلی کیا. یہ آغا خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے. پاکستان بننے سے پہلے دیوبندی بریلوی کو تقسیم کیا. ہندوستان میں 400 سال انگریزوں نے اپنی چالوں سے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا، جبکہ دونوں فرقے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے. انگریزوں نے آقا سلطان احمد شاہ کو سر کا خطاب دیا، جبکہ علی کی آل کو انگریز کے خطاب کی ضرورت نہ تھی. پھر جب آغا خان برطانیہ گئے تو اسے 11 توپوں کی سلامی دی گئی. موجودہ امام کو ہز ہائینس کا خطاب دیا گیا، جو امام اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، جبکہ انگریز کے دیے ہوئے خطابات مولا علی کی اولاد ہونے سے زیادہ اہم نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں. پھر اماموں نے اسماعیلی مذہب میں بھی حضور مکھی، عالیہ اور رائے کے خطابات بنا لیے. جو مرید ان کے کیے پر عمل پیرا ہوتا اسے ان خطابات سے نوازا جاتا، لیکن اس کا کوئی حاصل وصول نہ ہوتا. معاصوائز کی جماعت میں اسے دوسرے مریدوں پر برتری ہوتی. بقایا پارٹ 2 میں. محمد نیاز، امین کلونی، پشاور.